ان ساری پگڈنڈیوں میں ہمیں مت ڈالو، ان الجھنوں کا شکار عاشقان رسول کو مت کرو۔ جس نبی کے بچپن کا یہ کمال ہے، عاشقوں کو اس نبی کے جوانی اور عروج کے کمال میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ گرامی قدر احباب، حضرت عباس کہتے ہیں حضور یہ مسئلہ تھا، سرکار نے فرمایا وہ مجھ سے باتیں کرتا اور اگلی بات سنو، فرمایا وَأَسْمَعُ وَجْبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، یہ چاند سفر کرتے 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 اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے جب یہ اپنی پیشانی رکھتا ہے تو ایک معمولی سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ میں والدہ محترمہ کے بنائے ہوئے جھولے میں لیٹ کر چاند کے سجدے کی اس آواز کو بھی سنا کرتا تھا۔ اس لیے جب جب آپ درود پڑھیں، سلام پڑھیں، اس یقین سے پڑھا کریں آپ کے پیش کرنے میں تو تاخیر ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کے جواب دینے میں کوئی تاخیر اور دقت نہیں ہو سکتی ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت عباس نے پھر حضور کی اجازت سے نعت شروع کی تبوک سے واپسی پر۔ اب وہ طویل کلام ہے، میں اس کے صرف 2-3 شعر پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یکسف الورق۔ آقا حضرت آدم اور حوا ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی آپ موجود تھے، آپ کا نور چمک رہا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ آپ پھر تشریف لائے زمین پر، پھر ایک نبی سے دوسرے نبی اور ایک قرن سے دوسرے قرن میں آپ منتقل ہوتے رہے، حتیٰ کہ یہ نور حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ میں منتقل ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِالنُّورِ كَالْأُفُقِ۔ پھر ایسا ہوا کہ جب سیدہ آمنہ کے گھر آپ کا ظہور ہونا تھا، عین اس وقت سیدہ آمنہ کے گھر آپ کے ظہور کے وقت ایسا نور نکلا، 4 دانگ عالم، کل کائنات، زمین و آسمان میں نور پھیل گیا، ہر طرف جگمگ جگمگ ہو گیا، ہر طرف تابندگی، روشنی، چاندنی پھیل گئی۔ اس وقت میرے آقا آپ اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے۔ اب آپ غور کیجئے، حضور کی اجازت سے حضور کے سامنے حضرت عباس حضور کے نور کی تخلیق اول کا ذکر کرتے ہیں، ہر زمانے میں آپ کے موجود ہونے کا ذکر کرتے ہیں، پھر سیدہ آمنہ کے گھر آپ کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے آقا اجازت بھی دیتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، منع نہیں کرتے، بلکہ اتنے خوش ہوئے آپ نے دعا دی لا یفقد اللہ فاک، چچا اللہ آپ کا منہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ جب حضور کے سامنے حضرت عباس کا پیش کیا ہوا میلاد قبول ہے تو حضور کے غلاموں کا میلاد کیسے مردود ہو سکتا ہے؟ جب حضرت عباس حضور کے سامنے میلاد پڑھے اجازت ہے تو امت کے لیے ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حضرت عباس کے میلاد پر میرے مصطفیٰ دعائیں دیتے ہیں تو امت اگر میلاد کر لے تو میرے مصطفیٰ کیوں نہیں عنایت فرمائیں گے؟ گرامی قدر احباب، ایک صحابی ہیں حضرت نابغہ جاتی، کیا نام ہے؟ نابغہ جاتی۔ ان کی عمر کے حوالے سے 2-3 روایتیں ہیں، لیکن جس پر اتفاق ہے وہ یہ کہ ان کی 140 سال عمر تھی۔ کتنی؟ 140 سال۔ 140 سال عمر۔ اب ان پر دیکھیں حضور کی کیسی توجہ اور مہربانی ہوئی۔ یہ بڑے کمال کے شاعر تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ عرض کی حضور اجازت دیں آپ کی شان میں کوئی کلام پیش کر۔ انہوں نے حضور کو 200 شعر سنائے۔ کتنے؟ 200 شعر حضور کی نعت کے سنا دیے، اور بڑے، میں عرض کروں نا، بڑے قادر الکلام شاعر تھے، برجستہ سنا دیے 200 شعر۔ حضور بہت خوش ہوئے، خوش ہو کر آپ نے یہ دعا دی لا یفتد اللہ فاک، اللہ تیرے دانت سلامت رکھے۔ کیا دعا دی؟
اللہ تیرے دانت سلامت رکھے. میرے مصطفیٰ کی یہ دعا معجزہ بن کر زندگی کی آخری سانس تک حضرت نابغہ کے ساتھ رہی. بڑھاپے کی وجہ سے جب بھی دانت گرتا نیا دانت پیدا ہو جاتا. اس سے بڑی سچائی آپ کو اور کیا چاہیے؟ جب کبھی دانت گرتا نیا دانت پیدا ہوتا. اچھا میں سوچنے لگا حضور نے ان کو یہ دعا کیوں دی کہ اللہ تیرے دانت سلامت رکھے؟ اور بھی کوئی دعا ہو سکتی تھی. یہ دانتوں کی سلامتی کی دعا کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں ہم جو کلام کرتے ہیں نا ایک آواز پیدا ہوتی ہے. اس آواز کا حسن دانتوں کی وجہ سے ہے. کسی کے دانت نہ ہو تو اس کی آواز کا ردم نہیں رہے گا, سر نہیں بن پائے گی. یہ دانت قائم ہو آواز کا سر اور آواز کا ردم ہوتا ہے. تو حضور نے ان کو یہ دعا دی کیونکہ ان کی آواز پیاری تھی, کلام اچھا پڑھتے تھے. تو میرے مصطفیٰ نے جب ان کو دانتوں کی سلامتی کی دعا دی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ زندگی کی آخری سانس تک خوبصورت آواز میں میری نعت پڑھتا رہے گا. ان کا شعر جو انہوں نے وہ 200 اشعار حضور کو سنائے تھے ان میں سے ایک شعر یہ ہے. شعر یہ تھا لا خیر فی حلم اذا لم یکن له بوادر تحمی صفوه ان یقدرا. کنایا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور ایسے پیکر حلم ہے کہ میں ہمیشہ اس پیکر حلم کا وفادار بن کر حضور کی ڈھال بنا رہوں گا. یہ سچائی ہوتی تھی. میں آپ کو بتاؤں نعت جو ہوتی ہے نا یہ فصیح و بلیغ لفظوں کا نام نہیں ہوتا. نعت غور و فکر سے نہیں بنتی. نعت جذبہ ہوتا ہے محبت کا جو حضور کے عشق کی صورت میں پروان چڑھتا ہے دل کے اندر. دوسرے آسان لفظوں میں یہ آپ کہہ دیں کہ جس دل میں حضور مسند نشین ہو تو حضور کی محبت کا جو دل کے اندر منظر اور خاکہ ہوتا ہے وہ جب لفظوں کی صورت ڈھال لے تو اسے نعت کہتے ہیں. اور جس کی نعت ایسی ہو نہ پھر اس کو کسی مبالغے کی ضرورت پیش نہیں آتی. وہ جو کہتا ہے وہ کلام زندہ ہو جاتا ہے اور اس کلام کی خوشبو پھیلی جاتی ہے. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے کلام ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. خدا کی قسم ہر دفعہ نیا ہی لطف حاصل ہوتا ہے, کبھی بوریت نہیں ہوتی. ہر دفعہ حضور کی محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں, اس میں کوئی بناوٹ, کوئی تصنع, کوئی ریاکاری کا یہاں پر شبہ نظر نہیں آتا. لیکن آج کل کے یہ جو بناوٹی نعت گو حضرات ہیں عجیب و غریب کلام پڑھتے ہیں اور حضور کی نعت میں بھی جھوٹ. وہ ایک میں نے کلام سنا بڑا معروف ہے, آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ میری عمر مدینے تے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی. ساری عمر اسی کام سے گزاری ہے نہیں گزاری. پھر کلام حضور کی نعت میں یہ شعر کہہ دیا تو مجھے بتائیں کہ نعت کا اور نعت میں جھوٹ کہہ دیا, ایسے کلام کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آج کل تو نعت کو حضرات گلی گلی میں ایسے شروع کر دیتے. میں یہ سمجھا ہوں جو ہمارے بزرگ شعراء تھے وہ غور و فکر کر کے شعر تیار نہیں کرتے تھے, یہ جذبہ عشق اور حضور کی محبت سے ان کے الفاظ ترتیب پاتے تھے اور نعت کی صورت اختیار کر لیتے تھے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں صوفی احمد جام رحمۃ اللہ علیہ, ان کی نسبت سے مولانا جامی اپنے آپ کو جامی لکھتے ہیں. صوفی احمد جام کی نسبت سے ان کا ایک ہی شعر ہے جو پوری زندگی میں ان کا ایک ہی شعر ہے, لیکن اس ایک شعر نے صوفی احمد جام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. نعت کے لیے اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے اگر اس میں سچائی اور صداقت اور سچا جذبہ عشقی اور جذبہ حبی موجود ہو.
انہوں نے کہا کہ حاصل عمر نثارے رہے یار کرتا. کیا کہا؟ حاصل عمر نثارے رہے یار کردم. حاصل عمر نثارے رہے یار کردم. شادم از زندگی خیش کے کار کردم. انہوں نے کہا کہ میری ساری عمر کا حاصل یہ ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ اپنے یار یعنی خدا کے حبیب پر نثار کر دیا. سب کچھ، اپنی خواہش، اپنی پرائرٹیز، اپنی ترجیحات، سب کچھ حضور پر قربان کر دیا ہے. اور میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑا اچھا کام کر لیا ہے. یہ ان کا جذبہ تھا اور سچا جذبہ تھا. اس جذبے انہوں نے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. ایک اور شاعر کی بات نہ کروں تو میری تقریر مکمل نہیں ہوگی. ایک صحابی ہیں اسلام لانے سے قبل، جو کہ بہت بڑے شاعر تھے عرب کے، حضور کے خلاف شعر کہا کرتے تھے. ایسے ایسے نازیبا اور کاٹ کرنے والے شعر. حضور کو جب وہ شعر پہنچتے تو بہت تکلیف ہوتی. سرکار نے آرڈر کر دیا جہاں کہیں یہ ملے اس کو قتل کر دیا جائے. کعب بن زہیر اس کا نام ہے. اب زمین اس کے لیے تنگ پڑ گئی، وہ بھاگ گیا. اور حقیقت یہ ہے گستاخ رسول کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے. وہ جہاں کہیں بھاگ جائے، بھاگنے کے باوجود بھی میدان تیہ کی طرح قابو میں ہی رہتا ہے، جہاں بنی اسرائیل قابو آ گئے تھے. اب وہ بھاگے، بھاگ کر تھک گئے، زمین تنگ پڑ گئی، کہاں جاؤں، کدھر چھپوں. پھر ایک دن سوچنے لگے جس شخص کے ایک اشارے پر میرے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے وہ شخص ضرور سچا ہی ہے. اور پھر تو خود سوچ، ان کی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، انہوں نے کبھی جھوٹا کلام نہیں کیا. وہ امین ہے، وہ صادق ہے، وہ ایفائے عہد کرتے، سچ بولتے. انہوں نے تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. ضرور جو اگر وہ کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے میں رسول ہوں تو سچ کہہ رہے ہوں گے. تو کس گندگی میں پڑ گیا، ان کے خلاف ایسا کہہ بیٹھا. ابھی بھی موقع ہے، جا کر ان سے معافی مانگ، انہی کا دین قبول کر لے. ان کے اندر کے ضمیر نے انہیں جھنجھوڑا، ان کا ذہن بن گیا کہ میں جا کر معافی مانگ لیتا. آرڈر ہو چکے تھے جہاں کہیں ملے قتل کر دیا جائے. اب یہ چھپتے چھپاتے مدینے پہنچ گئے. اور یہ ڈر بھی تھا کہیں کسی مسلمان کے ہتھے چڑھ گیا، آرڈر تو ہوئے ہیں تو میں مارا جاؤں گا. بہرحال چھپتے چھپاتے مدینے پہنچے تو جس شخص سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی وہ شخص تھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کے حق میں سب سے بڑا رحم دل ابو بکر صدیق ہے. جناب صدیق اکبر میں کعب بن زہیر تمہارے آرڈر نکلے. کہا جناب بات سن لیں پھر جو مرضی کیجئے. اس نے اپنی بات سنائی اور میں اچھا ایسا ہے معافی مانگنے آئے ہو، چلو میرے ساتھ آ جاؤ. اس کو گھر لے گئے، اسے کہا غسل کر دو، پھر ایک چادر دی، کہا اسے اوڑھ دو کوئی تمہیں دیکھ نہ پائے. حضور کی مجلس میں لے کر آ گئے. دربار رسالت لگا ہے. صدیق اکبر آ کر بیٹھے، ساتھ ایک شخص بیٹھا ہے، اس نے چادر اوڑھی ہے، کسی کو چہرہ نظر نہیں آ رہا، کوئی پہچان نہیں پا رہا یہ کون شخص ہے جو ابو بکر کے ساتھ آیا ہے. کسی کو معلوم نہیں، کسی کو اطلاع نہیں. صدیق اکبر نے حضور کی مجلس میں موقع پا کر ایک بات شروع کی. کہا یا رسول اللہ ایک بات ارشاد فرمائیے، ایک شخص آپ سے معافی طلب کرے اور وہ شخص ہو جس نے آپ کی بارگاہ میں ایسے جملے کہے ہوں جس کی وجہ سے آپ ناراض ہوں اور آپ نے آرڈر کر دیا ہو کہ اسے مار دیا جائے. اگر وہ معافی مانگ لے تو کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالی ابو بکر کے چہرے پر تو دل کی ساری کہانی پڑھ لی.
کہ میرا یار کیا بات کر رہا ہے اور کہاں سے بات کر رہا ہے۔ حضور نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، ہاں ہاں اسے بھی معافی مل جائے گی، اور جس کو تو ساتھ لے کر آیا ہے نا کعب بن زہیر، اگر یہ معافی طلب کرے اسے بھی معافی مل جائے گی۔ یہ سننا تھا، کعب بن زہیر نے چادر ہٹائی، کہا لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہو گیا، معافی طلب کرتا، معاف کر دے۔ حضور نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر کہا حضور ساری زندگی آپ کی گستاخی میں شعر لکھے، آج اجازت دیں، دل کر رہا ہے کہ آپ کی نعت میں شعر پڑھ دو۔ حضور نے کہا سناؤ۔ تو کعب بن زہیر نے وہیں کھڑے کھڑے 100 سے زیادہ شعر حضور کی نعت کے پڑھ دیے۔ حضور اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اٹھ کر اپنی چادر اتاری اور اتار کر کعب بن زہیر کو پہنا دی۔ چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں، تو سب سے پہلا قصیدہ بردہ یہ تھا جسے کعب بن زہیر نے کہا۔ اس کے اندر کعب بن زہیر نے کیا کمال کے اشعار کہے۔ ایک شعر میں 2 شعر آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں انبئت برسول اللہ اوعدنی، مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ نے میری گرفت کر لی ہے، لیکن میں نا امید نہیں ہوا۔ والعفو عند رسول اللہ مأمول، کیونکہ جس کا نام محمد ہے یہ ایسی ہستی ہے ان سے جو امید کی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ میں ان سے نا امید نہیں ہوں، میں امید لے کر ان کے پاس آیا، میری امید پوری ہو گئی۔ پھر کہنے لگے ان الرسول لنور یستدع بہ وصارم من سیوف اللہ مسلول، بے شک یہ اللہ کے رسول نور ہے، اور ایسے نور ہے کہ سب ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ نور ہے۔ اب صحابہ حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نور ہیں اور سب آپ سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں آپ ان کے حق میں اللہ کی تلواروں میں سب سے تیز اور ننگی تلوار ہیں۔ یہ انہوں نے شعر پڑھا تو حضور خوش ہوئے اور اپنی چادر انہیں عطا فرما دی۔ اب آپ غور کیجئے، جو میں نے آپ کو چند ایک شعراء کے کلام سنائے ہیں، ہر کلام میں پڑھنے والے نے جب جذبہ صادق کے ساتھ حضور کی مدحت کی تو میرے مصطفیٰ نہ صرف خوش ہوئے، دعائیں بھی دیں، انعام بھی عطا فرمائے۔ معلوم یہ ہوا جو رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے وہ خدا کو بھی راضی کرتا ہے، مصطفیٰ کو بھی راضی کرتا ہے۔ کیونکہ پورا قرآن میں نے چند ایک آپ کے سامنے مظاہر رکھے ہیں، آیات رکھی ہیں۔ رب کا بھی طریقہ یہ ہے، اور رب چاہتا بھی یہ ہے کہ حضور کے امتی حضور سے پیار بھی کرے، تعریف بھی کرے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی لیے وہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر یہی ہے۔ کوثر کیا ہے؟ پوری کائنات کوثر میں ایک شامل ہے، یا یہ کہہ لیں ساری کائنات کوثر میں ایک جز ہے۔ اور کوثر میں یہ بھی ہے کہ حضور کی تعریف کا سلسلہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی حضور کی تعریف تھا نا۔ الحمدللہ ہم نے یہ وقت اللہ کی کرم سے بڑے شرف والا وقت گزارا ہے۔ اللہ اس وقت کو ہمارے نامہ اعمال میں ہمارا کار خیر شامل کرے، اور کل قیامت ہمیں حضور کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، خصوصاً محفل سجانے والوں کے لیے دعائیں ہیں، ان علماء کے لیے دعائیں ہیں۔ علامہ ارشد مجددی صاحب کا میں نام لینا بھول گیا، یہ ہمارے بزرگ علماء میں سے، بڑی خدمات ہیں ان کی۔ اس سے قبل یہ مجددی مسجد جامعہ چشتیہ میں ایک بڑا عرصہ انہوں نے فیض عام کیا، 24 سال وہاں پر۔ وہاں کے بچے اب تو جوان ہو گئے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، جامعہ قادریہ کے فیض یافتہ ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اور ہمارے دیگر علماء جو یہاں کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے، یہ ہمارے بڑے پیارے نوجوان ہیں، بڑے قیمتی جوان ہیں۔ یہ ایک ایک جوان 1 لاکھ انسانوں کے برابر ہے، یہ جو دعوت اسلامی نے تیار کی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ساری دعوت اسلامی کو، ان جوانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کی خدمات سے یہاں کے ہر گھر کو حضور کی محبت کی خیرات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔